पिछले 30 दिनों से समंदर में कयामत का मंजर था। लहरें इतनी खौफनाक और ऊंची थीं कि जहाज़ अपना रास्ता खो चुका था। मौत हर तरफ और हर पल करीब नज़र आ रही थी। जी हाँ, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस जहाज़ पर हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ 30 साथी सवार थे जो कबीला लखम और जुज़ाम से ताल्लुक़ रखते थे। सबके दिल खौफ से कांप रहे थे। हर तरफ चीखने की आवाज़ें थीं और वो आवाज़ें क्या थीं? अपनी जान बचाओ, रस्सियाँ खींचो। वो मुसलसल अल्लाह की पनाह मांग रहे थे। अचानक अंधेरे को चीरते हुए एक उम्मीद की किरण नजर आई। दूर धुंधले मंजर में मगरिब की तरफ एक जजीरा आइलैंड दिखाई दिया। देखो जजीरा, हम बच गए, उनमें से किसी ने कहा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस तूफान से वो बचकर निकले हैं, इस जजीरे पर कहीं बड़ा और खौफनाक राज उनका इंतज़ार कर रहा है। जहाज़ जैसे ही किसी गैबी ताकत से खींचता हुआ इस आइलैंड पर आया हो। वो लोग जहाज़ से उतरे, अभी चंद कदम ही आगे चले थे कि सामने एक निहायत अजीब व गरीब मखलूक खड़ी थी। उसका पूरा जिस्म और चेहरा बालों हेयर से इस कदर ढका हुआ था कि पहचानना मुश्किल था कि अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा है। लोग सहम कर रुक गए। वो मखलूक उनकी आंखों में आंखें डालकर घूरने लगी। हिम्मत करके किसी ने पूछा, तू क्या भला है भाई? उसने भारी आवाज में जवाब दिया, मैं जसासा हूं। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या है? दज्जाल की जासूस। उस गिरजाघर में एक शख्स जो तुम्हारी खबरों का इंतजार कर रहा है। तुम सब सामने वाले गिरजाघर में मोनास्ट्री जो है उसमें चले जाओ। ये सुनकर उन्हें डर महसूस हुआ कि कहीं ये कोई जिन ना हो। वो लोग डर और हैरत के साथ अंदर दाखिल तो हुए क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। वहाँ का मंजर देखकर उनके कदम वहीं जम गए। उनके सामने एक बहुत ही कदावर ह्यूज और हैबतनाक इंसान था जिसे लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके हाथ गर्दन से बांधे हुए थे और घुटनों तक, बल्कि उसके पैरों तक जंजीरें थीं जो घुटनों तक जा रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख लाल थीं, रेड। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, तुम कौन हो? उसने गरजदार आवाज़ में कहा, मेरा नाम छोड़ो, पहले ये बताओ तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम अरब से हैं, समंदर में सफ़र कर रहे थे कि तूफ़ान ने हमें यहाँ ला फेंका। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए। उन्होंने अपनी तूफ़ान वाली कहानी सुनाई। इसके बाद उस कैदी ने अजीब व गरीब सवालात शुरू किए। उसने पूछा, मुझे ये बताओ, पेशान के खजूर के दरख्त पाम्स के बारे में मुझे कुछ बताओ। क्या वो फल देते हैं? उन्होंने कहा, हाँ वो फल देते हैं। कैदी ने कहा, याद रखना वो वक्त करीब है जब वो फल देना बिल्कुल बंद कर देंगे। अच्छा, मुझे बीरे तिब्रिया लेक टाइबेरियस के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है? उन्होंने कहा, हाँ उसमें बहुत पानी है भाई। कैदी ने बोला, जल्दी उसका पानी खुश्क हो जाएगा। अब मुझे ज़ुगर के चश्मे का हाल बताओ।
کیا لوگ وہاں کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہاں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قیدی بولا وہ بھی سوکھنے والا ہے۔ پھر اس نے سب سے اہم سوال کیا دوستوں۔ اس قیدی نے پوچھا مجھے بتاؤ نبی امی کے بارے میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا چکے ہیں۔ قیدی نے پوچھا کیا عربوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ قیدی نے کہا نتیجہ کیا رہا؟ انہوں نے کہا ان پر غالب آ گئے وہ اور لوگ ان کی اطاعت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس قیدی نے گہری سانس لی اور کہا یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں۔ پھر اس نے اپنی حقیقت ظاہر کی۔ اب میری بات سنو، میں ہوں مسیح الدجال۔ ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکلوں گا اور زمین کے ہر کونے تک پہنچوں گا۔ صرف 40 دن میں پوری دنیا گھوم لوں گا۔ سن لو یہ، سوائے مکہ اور مدینہ کے یہ دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا مگر مکہ اور طیبہ مدینۃ المنورہ، ان دونوں جگہوں پہ میرا داخلہ منع ہوگا۔ جب میں وہاں داخل ہونے لگوں گا یا اس کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ اپنی تلوار کے ساتھ مجھے روک لے گا۔ ہر راستے پر فرشتے حفاظت کے لیے مامور ہوں گے۔ دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی منبر پہ ماری اور فرمایا یہ طیبہ ہے، مدینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا اور کہا کیا میں نے تمہیں پہلے یہ بات نہیں بتا رکھی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ مشرق میں ہے۔ واپس آ کر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ وہ پہلے عیسائی مذہب سے تھے اور یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی سے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا تمیم نے وہی بات بتائی جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق ایسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا خبردار ہو جاؤ، دجال شام میں یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ دوستوں، اب ہم آتے ہیں ایک اہم ٹاپک پہ، وہ ہے کہ مدینہ کے ایسٹ مشرق میں آخر ہے کیا؟ وہاں ہے مشہور عربین سی اور اس میں موجود ہیں بہت سے آئلینڈ، جیسے کہ عمان کے آئلینڈز ہیں، مسیرہ آئلینڈ، خوریا موریا آئلینڈ، مسندم پیننسولا آئلینڈ اور وغیرہ۔ یمن کے ہیں سکوٹرا آئلینڈ، ریڈ سی آئلینڈ اور اسٹریٹجک اسٹریٹ آئلینڈ۔ اور انڈیا کی عربین سی والی جو سائڈ ہے اس پہ آتا ہے لکشدیپ آئلینڈ۔ اب آتے ہیں ہم پھر پاکستان کے آئلینڈز پہ۔ ویسے تو پاکستان کے پاس کافی آئلینڈز ہیں، مگر ہمارے انٹرسٹ کا موضوع جو آئلینڈ ہے وہ ہے ایستولا آئلینڈ۔ وہ انٹرسٹ کا موضوع کیوں ہے آخر، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حدیث میں ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ڈسکس کی، کلیئرلی فرمایا گیا کہ دجال یمن میں یا عمان کے سمندر میں نہیں ہوگا، تو یہ یمن اور عمان کے آئلینڈز کو نکال دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مدینے میں رہتے ہوئے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ مشرق میں ہے۔ تو اگر ہم مدینے سے سیدھا مشرق کی طرف بڑھیں تو ہم سیدھا استولا آئلینڈ پہنچ جاتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیسے یہی آئلینڈ پہ ایک مندر موناسٹری موجود ہے۔ پھر آپ کہیں گے لیکن
یہ بات تو 1450 سال پرانی ہے، مندر تو شاید 20-30 سال پہلے بنا ہو۔ نہیں، وہ مندر 2000 سال پرانا مندر ہے۔ جی ہاں، یہ مندر آخر ہے کس کا؟ یہ ہے کالی ماتا کا مندر۔ جی ہاں، ہندوؤں کی سب سے خوفناک گوڈیس۔ جب میں ویڈیو کی ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے یہ پڑھا، The term Kali refers to one who governs time and is black، جو دیکھنے میں بہت خوفناک ہے اور جس پر بہت زیادہ بال ہوں اور بلیک ہو۔ بالکل ہندوؤں کی گوڈیس سے ملتا نہیں۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ میں جساسا ہوں۔ جی ہاں، لیکن دجال کے آنے سے پہلے دنیا کا حال کیا؟ آئیے اس پہ بھی سوچتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال سے پہلے دھوکہ اور فریب کے سال آئیں گے، جہاں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار اور امانت دار کو غدار سمجھا جائے گا، اور روے بیزا بات کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روے بیزا کیا ہے؟ فرمایا، گھٹیا اور کم عقل لوگ جو عام لوگوں کو اہم معاملات پر بولیں گے اور ان میں مداخلت کریں گے۔ آج سوشل میڈیا اور اے آئی کے دور میں اگر ہم دیکھیں، یہ نشانی پوری نہیں ہو چکی کیا؟ سچ کو جھوٹ بنانا آج صرف ایک کلک کا کام ہے۔ انفلوئنسرز نااہل لوگ قوم کے رہنما بنے ہوئے ہیں۔ فتنوں کی اس آگ میں تب اللہ آل رسول میں سے اس شخص کو بھیجیں گے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، امام مہدی علیہ السلام، جن کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا اور والد کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ عرب میں اختلاف ہوگا، حج کے موقع پر خون بہے گا۔ امام مہدی فتنوں سے بچنے کے لیے مدینہ سے مکے کی طرف چلے جائیں گے۔ لوگ انہیں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں پہچان لیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بائت الیجنس کریں گے۔ وہ فرمائیں گے، میں اس ذمہ داری کے قابل نہیں ہوں، مگر اللہ کی مصلحت یہی ہوگی اور وہ ان کو اس ذمہ داری کے لیے تیار کر دے گا۔ ایک بڑا لشکر مکہ بھیجے گا، لیکن مقام بیدا مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ پر جیسے ہی وہ لشکر پہنچے گا، زمین اس پورے لشکر کو نکل لے گی۔ ایک لمحے میں سب ختم۔ یہ نشانی دیکھتے ہی شام اور عراق اور دنیا کے مجاہدین امام مہدی سے آ ملیں گے۔ باری آتی ہے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ، ملحمۃ الکبریٰ، آرماگیڈن۔ دشمن کون ہے؟ رومنز، یورپینز اینڈ ویسٹ۔ یہ جنگ 80 جھنڈے فلیگز کے نیچے لڑی جائے گی اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے، تقریباً 10 لاکھ کی فوج ہوگی۔ حدیث کے مطابق پرندے بھی اگر میدان جنگ کے اوپر سے گزریں گے تو نیچے گر کر مر جائیں گے۔ کیا یہ نیوکلیئر ریڈیشن یا کسی کیمیکل ویپن کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ یہ جنگ شروع کیسے ہوگی؟ مسلمان اور رومن مل کر ایک تیسرے دشمن سے لڑیں گے اور جیتیں گے۔ واپسی پر ایک رومی صلیب کراس بلند کر کے کہے گا کہ صلیب کی برکت سے ہمیں فتح ہوئی۔ اس پہ مسلمان کی غیرت دم لے گی اور وہ اس کو قتل کر دے گا، اور یہاں سے امن کا وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ جنگ اتنی خوفناک ہوگی کہ مسلمان 3 فوجوں 3 حصوں میں تقسیم ہو کے رہ جائے گی۔ 1/3 مسلمانوں کی فوج بھاگ جائے گی، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ 1/3 شہید ہوں گے، یہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح پائیں گے، جو پھر کبھی کسی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے۔ مشرق خراساں سے کالے جھنڈے والے مدد کو بھی آئیں گے۔ 3 دن تک
मौत के दस्ते, डेथ स्क्वाड्स आगे बढ़ेंगे और शहीद होते जाएंगे। चौथे दिन अल्लाह मुसलमानों को अजीम फतह हासिल करेगा। अल्लाह अकबर। इसके बाद कुस्तुनदुनिया, इस्तांबुल की फतह होगी, मगर तलवार से नहीं होगी, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर की सदा से। पहली तकबीर शहर की एक दीवार गिरेगी, दूसरी तकबीर शहर की दूसरी दीवार गिरेगी और तीसरी पर शहर कदमों में होगा। फतह पाने के बाद मुजाहिदीन अभी अपनी तलवारों को जैतून के दरख्तों पर लटका कर सुकून का सांस ही ले रहे होंगे कि अचानक एक चीख सुनाई देगी कि दज्जाल आ गया है और तुम्हारे घरों तक पहुंच चुका है। उस वक्त 10 बेहतरीन घुड़सफा तहकीक के लिए भेजे जाएंगे। पता चलेगा ये खबर झूठी है जो शैतान ने फैलाई थी, लेकिन जब वो शाम वापस पहुंचेंगे तो हकीकत में दज्जाल ज़हूर पजीर हो जाएगा। वो खुरासान से निकलेगा, अस्फहान ईरान के इलाके से। यहूदिया से 70,000 यहूदी जिन्होंने सब ग्रीन चादरें उड़ी होंगी उसके लश्कर में शामिल हो जाएंगे। जब दज्जाल के हुलिये में वो जवान होगा, बाल घुंघराले होंगे, करली, एक आंख से काड़ा होगा जैसे सूखा हुआ अंगूर, उसकी पेशानी पर काफारा लिखा होगा, काफिर, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा। उसकी रफ्तार तेज़ी से बढ़ेगी। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन आम दिनों के हिसाब से गुजरेंगे। लोगों को आजमाने के लिए वो खुदाई का दावा करेगा। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश हो जाएगी, ज़मीन को हुक्म देगा तो अनाज उग जाएगा। जो उस पर ईमान लाएगा वो खुशहाल हो जाएगा, और जो इनकार करेगा वो कैद, फैमिन और भूख से मरने लगेगा। यहाँ तक कि वो शयातीन की मदद से लोगों को उनके मरे हुए माँ बाप जिंदा करके दिखाए। ये ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। दज्जाल पूरी दुनिया को रोनता हुआ मदीना के करीब पहुँचेगा, मगर फरिश्ते उसे अंदर नहीं आने देंगे। मदीना से एक नौजवान जिसका ईमान पहाड़ की तरह और उससे ज़्यादा मजबूत होगा निकलकर दज्जाल को ललकारेगा और कहेगा, मैं गवाह हूँ कि तू वही दज्जाल है जिसकी खबर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। दज्जाल गुस्से में आकर उसको चीर देगा और 2 टुकड़े कर देगा, फिर हुक्म देगा, उठो। वो जिंदा हो जाएगा। क्या अब मुझ पर ईमान लाते हो? वो मोमिन मुस्कुराएगा और कहेगा, अब तो मेरा यकीन और पुख्ता हो गया है कि तू ही वो झूठा काज़िब दज्जाल है, और उसे आँख में फेंक दिया जाएगा। मगर वो आग हकीकत में जन्नत होगी उसके लिए। जब दज्जाल का फितना उरूज पर होगा तब अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरिकी सफ़ेद मिंबर पर 2 फरिश्तों के परोप के पास ऊपर हाथ रखे हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। उनके बालों से पानी मोती की तरह टपक रहे होंगे। फजर का वक्त होगा। इमाम मेहदी पीछे हटकर उन्हें इमामत की दावत देंगे, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ये नमाज आपके लिए कायम की गई है, और वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। नमाज के बाद दरवाज़ा खोला जाएगा। सामने दज्जाल और उसके लश्कर का हैबतनाक मंजर होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल नमक की तरह पिघलने लगेगा। आप उसका पीछा करेंगे और मकाम लुद
جو آج اسرائیل میں مین ایئرپورٹ ہے اس پہ نیزے سے قتل کر دیں گے۔ یہودی جان بچانے کے لیے بھاگیں گے، مگر پتھر اور درخت بول اٹھیں گے، اے مسلمانوں، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دو، سوائے غرقت کے درخت کے، جو کہ ان کا اسپیشل درخت ہے۔ دجال کے خاتمے کے بعد دنیا میں عدل و انصاف کا راج واپس آ جائے گا۔ مال اتنی کثرت میں ہوگی کہ کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ بھیڑیاں اور بکری ایک ساتھ پانی پی سکتے ہیں، اتنا امن کا دور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکومت کر کے وفات پائیں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ دوستوں، یہ کہانی نہیں، یہ آنے والا کل ہے۔ دنیا کے حالات بتا رہے ہیں کہ گھڑی کی سوئیاں، ہینڈز آف کلاک، تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کا نسخہ بھی بتایا۔ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیت یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اپنے ایمان کی فکر کریں اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اگر آپ حق کی تلاش میں ہیں اور دین سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں لائک کریں، سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔